السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب۔ تو آج ان سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جماعت ان پر الزام لگاتی ہے کہ جو 2 روز پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے ذمہ دار علی گوہر بلوچ صاحب ہے۔ تو علی گوہر بلوچ صاحب، کیا آپ ذمہ دار ہیں اس سارے ہنگامے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ تو جو بھی پروپوگنڈا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے اور اسپیشلی جو ہاؤس کے معاملات ہیں، جو اسمبلی ہاؤس کے معاملات ہیں، وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس کو اوائڈ کرتی ہے۔ اصل میں وہ عوامی نمائندوں کو جو ہے وہ فیس کرنے سے گھبراتے ہیں، عوام کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں، اور ہاؤس کے معاملات کو بھی آپ نے دیکھا کہ بلڈوز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سوال سے کے جواب سے پہلے آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے ایک دن پہلے اجلاس جب کیا اور کس طرح سے اپوزیشن کے جو اراکین تھے وہ اس پر مطلب ہے کہ وہ بڑا پروٹیسٹ کرتے رہ گئے، اور انہوں نے کورم کی نشاندہی نہیں کی، اور وہ جتنے آرڈیننس تھے اور وہ جو ایسے قوانین جو ہمارے ملک کے مطلب ہے کہ مفاد میں بھی نہیں ہیں، انہوں نے بلڈوز کر کے وہ ساری کارروائی، اور وہ انہوں نے مطلب ہے کہ پھر وہ پاس کروائے وہ قانونی طور پر۔ تو وہ یہ طریقہ نہیں ہے اسمبلی میں یہ چیزیں پاس کروانے کا، اسمبلی کے قانون و ضوابط ہیں۔ لیکن جو جس لڑائی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ علی نواز اوان پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس وقت ننگی گالیاں دیں شیخ رحیل اصغر صاحب کو، اور یہ پھر اس کو کتاب بھی ماری۔ ان کی کتاب مارنے سے اگر آج بھی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑے سے دلیر بنے نا، اور جو ان کی آفیشیل ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پہ لائیں جو اسمبلی کے اندر بنی ہوئی ہیں، کہ بات کہاں سے شروع ہوئی دھکم پھیل تک۔ جس دن ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہمارا پروٹیسٹ جو تھا، آپ دیکھیں کہ جس دن وہ بجٹ پیش کیا گیا، عمران نیازی تشریف فرما تھے، اور جو ان کا منسٹر تھا وہ اس نے بالکل ہم اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کے تمام اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی رہی ہے، نہ کوئی عمران نیازی کے پاس گیا، نہ کوئی اس منسٹر کے پاس گیا، پورے میڈیا نے دیکھا۔ وہ سالہ سال سے ہر ملک کی روایت ہے اور ہماری بھی ہے کہ اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے بجٹ کے اوپر، لیکن اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب لیڈر آف اپوزیشن کی باری آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ان کے آگے حصار بنانا پڑا۔ یہ ان کے اوپر ایون انہوں نے وہ مائک پکڑے ہوئے تھے لاؤڈ سپیکر ٹائپ، جس پر وہ کانوں میں آ کر ان کے نعرے لگاتے تھے، ہمارے اوپر چڑھائی کرتے تھے، ہم نے آگے سے حصار بنا کے کھڑا ہو گئے۔ مطلب ہے یہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان پر حملہ آور بھی ہونا چاہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مطلب ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پھر وہ کتابیں چلیں، کس طرح سے پھر وہ، اور جو میرے نعروں کی یہ بات کرتے ہیں، میرے نعرے تو بہت سافٹ تھے۔ انہوں نے تو ننگی ماؤں بہنوں کی گالیاں دی ہیں، مطلب ان میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے، خواتین کو گالیاں دی، مردوں کو گالیاں دی، اور وہ تو پورے میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ اگر میں نے کوئی گالی دی ہے تو لائیں دکھائیں، میڈیا پہ کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی پارٹی کی طرف سے تو آپ کو کچھ نہیں بولا گیا؟ وہ اس آپ کا جو تھا لایا عمل، اس سے وہ متفق تھے کہ جو آپ نعرے لگا رہے تھے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں نے جو نعرے لگائے وہ کوئی ہمیں پارٹی کو نعرے لکھ کے تو نہیں دیتی کہ یہ آپ نے لگانے۔ ہم مطلب ہے کہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہم جو ادھر کی ہاؤس کی صورتحال دیکھتے ہیں، اپنا بعض فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیول پہ جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے مطلب ہے کہ وہ نعرے لگوائے، اور میں نے تو کل میڈیا پہ کہا کہ اگر یہ اپنی گندی زبان بند نہیں کریں گے، اگر یہ اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے، تو پھر ان کو ہم سے یہی توقع کریں، کیونکہ ہم پھر ان کو اسی زبان میں سمجھائیں گے جس کی انہیں سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب نے آپ کا داخلہ بند کیا ہوا ہے ٹل فردر آرڈر، تو کیا اسپیکر کے خلاف آپ کی پارٹی یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کوئی موشن لے کے آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو ہماری وہ آرٹیکل ہیں 22 اور 21 جو رولز آف بزنس ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس کے مطابق تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسپیکر کے آرڈر ہی غیر قانونی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ مراد سعید نے جس طرح سے ٹیبل کے اوپر چڑھ کے پھر ان کے اور جتنی بھی کابینہ تھی وہ ساری کابینہ کتابیں پھینک رہی تھی، نعرے لگا رہی تھی، مار رہی تھی، ان لوگوں کے نام کیوں نہیں آئے؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہاؤس میں وہ گالی دینا جائز ہے، تھپڑ مارنا جو ہے وہ تھپڑ مارنا جائز ہے اور گالی دینا ناجائز ہے۔
تو مطلب وہ تو بالکل اگر یہ آن میرٹ بین کرے, اگر اسی اصول اور ضابطے پہ کرے تو پوری کابینہ جو ہے وہ اس کے پر بھی بین لگتا ہے, کیونکہ یہ جو اسپیکر ہیں یہ انتہائی بائسڈ ہیں اور یہ ڈکٹیشن لے کر, آپ نے کل نہیں دیکھا کہ یہ میڈیا پہ عمران نیازی صاحب کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا, یہ تو جب تک گھٹنوں کا ہاتھ لگا کے اجازت نہیں دیتا تو ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھاتا. جو ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے, اس کا نیوٹرل رول ہوتا ہے, اور یہ بائسڈ ہے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر. ڈپٹی اسپیکر صاحب کی اصلیت آپ جان چکے ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ تو ویسے بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, ایک اسٹے آرڈر پر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, وہ تو دھاندلی کی پیداوار ہے. اس کو کہیں کہ کوئٹہ سے کونسلر کا تو الیکشن جیتے, اب اگر آر ٹی ایس سسٹم اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے تو بات وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ملک چلے گا تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ چلے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر کا جو رویہ نیوٹرل نہیں ہے, تو کیا آپ کی پارٹی کوئی تحریک لے کے آ رہی ہے ان کو تبدیل کرنے کے لیے؟ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہم نے موو کر دی ہے اور اسپیکر کے خلاف ہم اناؤنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بالکل لے کر آئیں گے, ایفرٹ کریں گے. ظاہر ہے حکومت کے پاس دھاندلی کے ذریعے کامیاب کیے ہوئے چند ارکین کے اوپر یہ کھڑی ہوئی ہے حکومت, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پارٹی میں مشاورت چل رہی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اسپیکر کی جو عدم اعتماد ہے, اگر حالات یوں ہی دگرگوں رہے تو وہ مطلب ہے کہ پرائورٹی پر ہوگی. بہت شکریہ.